معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیا مبارکہ نمبر 1 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں رجب المرجب شریف کی آج 21 تاریخ ہے۔ رجب میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس مبارک اور آپ کی یاد اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی جاتی ہے، اور خصوصاً جمہور اور کثیر علماء کے نزدیک 27 رجب المرجب شب معراج ہے۔ تو یہ دو اہم موضوعات اس بابرکت مہینے میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ غور فرمائیں تو 6 رجب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ بلکہ سارے مہینے اپنے اندر خصوصیت رکھتے ہیں، لیکن چند مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان میں سے ایک رجب بھی ہے، حرمت والے قرار دیے۔ عموماً 20 یا 21 رجب کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے بھی مختلف باتیں آتی ہیں، تو جن کو رجب کے کنڈے یا اس طرح کا نام دیا جاتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے بنیادی طور پر۔ تو ایک کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں یہ کنڈے ہیں، یا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ فاتحہ دی جاتی ہے۔ تو اہل سنہ و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کسی بھی ہستی کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، وہ آپ رجب میں کریں، محرم میں کریں، ربیع الاول میں کریں، جمادی الثانی میں کریں، یعنی کہ 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے کسی بھی دن آپ کسی کو بھی ایصال ثواب اور اس کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی عادل بھی ہیں اور سارے صحابی جنتی بھی ہیں۔ اور ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی ریاضت سے نہیں بنتا، اور صحابی کو عمل سے نہیں تولا جاتا کہ اس کا عمل کتنا ہے۔ ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ جنتی ہیں، اور جنتی بھی اس مقام کے کہ اس مقام تک حضرت خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز بھی نہیں پہنچ سکتے، حضرت داتا علی حجویری بھی نہیں پہنچ سکتے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نہیں پہنچ سکتے، حضرت پیر سیال بھی نہیں پہنچ سکتے، اور تاجدار اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام ہے اس صحابی کا کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب یہ مقام ملا کیسے؟ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مقام دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو ان کے لیے ساری کائنات کے لوگوں سے افضل ہونے کے لیے ایک ہی وجہ اور سبب کافی ہے کہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور ایمان پر ان کی موت اور ان کا وصال ہوا ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی جنتی ہیں، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی مومن اور مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات پہلے جو ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا موضوع معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جواب مل گیا۔ اور ادھر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمائے ہیں، حضرت جبریل امین براق لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور فرشتوں کی فوج لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشتاق لقاءک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراپا حمد و ستائش، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ عبد دیگر، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر، کہ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے، جو خالی عبد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے دیدار کی انتظار میں ہوتا ہے، اور جو عبد ہو ہوتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، رب اس کے ملاقات کی اشتیاق فرماتا ہے اور خواہش کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اسی واقعہ معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیں، عموماً پروٹوکول کسی بھی شخصیت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جونیئر اس کے پروٹوکول کا انتظام کرتے ہیں۔ جس طرح پرائم منسٹر اگر کہیں وزٹ پہ جاتا ہے تو اس کا جو پروٹوکول افسر ہوگا وہ جو ہے اس کے روٹس، اس کے سارے جو ہے وہ معاملات اس کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ پریس کا انتظام کرتا ہے اور اس کے ساتھ پریس جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عام بندہ بادشاہ سے ملنے کے لیے جائے اور اس کے پروٹوکول کا انتظام بادشاہ کرے، اس کے وزٹ کو جو ہے میڈیا تک جو ہے وہ بادشاہ اپنی زبان سے پہنچائے؟ ایسا ہو سکتا ہے یا کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو آپ حضرات کہیں گے کہ ایسا نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ لیکن واقعہ معراج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں معراج پر، اور اس واقعہ کو رسول اللہ بیان نہیں فرماتے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تو یہ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آغاز اس واقعہ کا جو ہے اپنے اس پیارے کلمات سے جو ہے فرمایا، ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے رات کے ایک قلیل حصے میں سیر کرائی بے عبدہ، اپنے خاص بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اب آغاز میں آپ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے سبحان، اللہ وہ ہے جو سبحان ہے۔ اب سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر نقص سے پاک ہو، جو ہر کمی سے پاک ہو، جو ہر کوتاہی سے پاک ہو، جو ہر کمزوری سے پاک ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ اور سبحان وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے میں سبحان ہوں، یہ دعویٰ ہے رب کا۔ اور دلیل کیا ہے؟ میرے سبحان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ اب جانتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد اقصی فلسطین، اس وقت 10 سے 15 دن لگتے تھے سفر کرنے میں، اور رات کے ایک حصے میں۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، معراج کے 3 حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے حریم ناز تک۔ یہ 3 حصے۔ پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو سفر ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا جو انکار کرے گا
وہ فاسق ہوگا. اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج، سیڑھی سے اوپر چڑھنا. اور سدرۃ المنتہا سے حریم ناز تک کا جو سفر ہے وہ اعراج ہے، وہ یا رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے اس سفر کو. کیونکہ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جبریل چلیں یہاں سے آگے. تو عرض کرنے لگا جبریل امین یا رسول اللہ اگر ایک بالشت بھی یہاں سے میں آگے حرکت کروں گا فروغ تجلی بسوزد پرم، اللہ کی تجلیات میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دیں گی، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اب غور فرمائیں حضرت جبریل امین کون ہے؟ نور سے پیدا کیے ہوئے. حضرت جبریل امین فرشتے سارے کن سے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نور سے. جو فرشتوں کے نورانی ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بشر ہیں، مٹی سے اللہ نے تخلیق فرمایا. اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا کی وہ مٹی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مس کرتی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. غور فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور حضرت جبریل نور. یہاں ایک مسئلہ بھی حل کرنا چاہ رہا ہوں. سدرۃ المنتہا سے آگے جب سفر ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے اب ذہن میں رکھیں بشریت تو مسجد اقصی میں رہ گئی. انسان جب تمام انبیاء کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو تاجدار انبیاء تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء مقتدی اور رسول خدا مقتدا بن گئے. اس عرض کرو امام یہ معمولی چیز نہیں ہوتا. امام اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جو اپنے امام کی عزت نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. یا عزت کریں یا نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے پیچھے کسی اور کے پیچھے پڑھیں جس کی عزت دل میں ہے. تو سارے انسانوں سے افضل انبیاء اور رسول اور سارے انبیاء اور رسولوں کے امام محمد الرسول اللہ. تو کہنا پڑے گا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ اللہ کے بعد صاحب عزت، صاحب شرف، صاحب مقام، صاحب رفت اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے. یہی قصہ یہاں قصہ مختصر ہے، بند ہو جاتی ہے بات اور گفتگو. ساری کائنات کے امام انبیاء اور رسول اور سارے رسولوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معراج بشری ہے. یہ کیا ہے؟ معراج بشری کے تمام رسولوں کے امام بن گئے. اور وہاں پہلا آسمان، دوسرا، ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک یہ فرشتوں کی جگہ ہے. یہاں کون ہیں؟ فرشتے ہیں. اور فرشتوں کے امام کون ہیں؟ حضرت جبریل امین. یہی بات ہے نا، فرشتوں کے امام کون ہیں؟ حضرت جبریل امین. سدرۃ المنتہا پہ جہاں پہنچتے ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہاں بس ہے، بس میرا مقام یہاں تک کی ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اگر ایک بالشت بھی 6 انچ بھی میں نے یہاں سے آگے حرکت کی تو اللہ کی تجلیات مجھے خاکستر کر دیں گی، میں آگے نہیں جا سکتا. اور آپ جانتے ہیں سدرۃ المنتہا بیت المعمور، بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. بیت المعمور یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور بیت المعمور جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی بالکل 90 ڈگری برابر اوپر واقع ہے. بیت اللہ شریف کے عین اوپر بیت المعمور واقع ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہاں سے آگے بس ہے، میں یہاں سے آگے. تو یہ کیا تھی؟ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہونے کی معراج تھی کہ نورانی جو مخلوق ہے اس کا قائد اور اس کا امام بھی وہاں بس کر گیا. مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی بشریت وہ ہے کہ سارے بشروں کا امام ہے، اور جس کی نورانیت وہ ہے کہ سارے نورانی فرشتوں کا بھی امام ہے. اللہ نے وہ مقام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بشریت مسجد اقصی تک رہ گئی اور نورانیت سدرۃ المنتہا تک رہ گئی. آگے کیا تھا؟ آگے رسول اللہ اور رسول اللہ کا خدا تھا.
پھر ناز و راز و نیاز کی باتیں اس کے بعد شروع ہوئی. پھر جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کا ملاحظہ فرمایا. آقا فرماتے ہیں، صحیح حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں بلال سے ارشاد فرمایا، حضرت بلال سے، بلال ذرا اپنا عمل تو بتاؤ، کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں ٹہل رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا تھا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا، ہر بات قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے ارشادات فرمائے. جنت کہاں ہے؟ عرش اعظم کے نیچے. اور زمین کہاں ہے جس پہ ہم موجود؟ ایک آسمان تک پہنچنے کے لیے سورج تک، میرا خیال ہے سورج 14.25 کروڑ میل دور ہے زمین سے غالباً. کیوں حضرت؟ 14.25 یا اس کے لگ بھگ 14.25 یا 14 کروڑ میل. 14 کروڑ میل. میرا خیال ہے کائنات کا کتنی دفعہ بندہ سفر کر کے آ جائے گا، سورج تک نہیں پہنچے گا. اور سورج ایک سیارہ ہے چھوٹا سا، آسمان تو اس کے اوپر ہے. پھر پہلا آسمان، اس کی صرف موٹائی، اس کو کراس کرنا چاہو تو 500 سال چاہیے. موٹائی، یہ جو موٹائی ہے، اس کو کراس کرنا چاہو نا آسمان کی، تو 500 سال چاہیے ایک آسمان. میرے آقا 7 آسمانوں سے گزر گئے. 7 آسمانوں سے. آپ 10,000 فٹ پہ جائیں، اپنا 70-80 ہزار فٹ پہ جائیں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. 38 یا 40 ہزار فٹ پہ جائیں تو جہاز میں خاص آکسیجن کا سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو سانس لینے میں مدد دیتا ہے. اور میرے آقا جانور پہ سوار ہیں، براق پہ، اور سپیڈ 1000 کلومیٹر. کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم. تو پھر مانو نا، بشریت تو مسجد اقصی پہ اس کی معراج تھی. وہاں سے آگے آسمانوں سے تو کوئی بشر گزر ہی نہیں سکتا. لیکن میں کہوں کہ گزر سکتا ہے. وہ کیسے؟ ہر مومن گزر سکتا ہے. جب روح قبض ہوتی ہے نا، انسان فوت ہوتا ہے، تو نیک انسان کی روح علیین میں جاتی ہے، سارے آسمانوں کو کراس کر کے. علیین کیسے جاتی ہے؟ کہ روح جو ہے وہ اپنی حقیقت میں آ جاتی ہے، اور روح کی حقیقت اللہ کا نور ہے. اس لیے جیسے انسان کے بدن سے آزاد ہوتی ہے تو ساری قیدوں سے وہ نکل جاتی ہے اور سیدھی علیین میں جا کے سٹاپ کرتی ہے. اگر مومن کی روح اتنی لطیف ہے کہ ہر جگہ سے گزر سکتی ہے، ارے جس کے صدقے میں ایمان ملا اس کی روح کتنی لطیف ہوگی، کبھی غور تو فرمائیے. تو سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری بس میں یہاں سے آگے نہیں. تو نورانیت کی معراج تھی. بشریت کی معراج ہو گئی، نورانیت کی معراج ہوگی. رب نے پھر بتایا، محبوب تیری بشریت تمام انسانوں سے افضل، محبوب تیری نورانیت تمام نورانی مخلوق سے افضل. تو محبوب تیری حقیقت وہ ہے جسے صرف تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے. اور یہ میں ویسے بات نہیں عرض کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بعثت، بعثت سے لے کے نبوت، نبوت سے لے کے ہجرت، ہجرت سے جنگ، سفر ہو، حضر ہو، دن ہو، رات ہو، امن ہو، ہر حال میں ایک ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ کی طرح ہمیشہ رہی. وہ کون تھی؟ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر رب نے یہ قبولیت کیسے عطا فرمائی کہ مزار میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ جگہ عطا فرما دی. وہ حضرت نصیر ملت نے فرمایا تھا، مجھے اشعار یاد بھی نہیں رہتے، یہ بھی صحیح یاد نہیں، لیکن مفہوم کیا ہے کہ تو ان پہ جو ہے باتیں کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تجھے، وہ تو انہیں اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تجھے تکلیف ہو 1000 دفعہ ہو، وہ تو انہیں اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں نا. تو بشریت کی یہ معراج، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ. اب جب حقیقت شروع ہوئی، آقا فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے جوتے نالین مبارک اتار لیے جائیں، کیونکہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اخلع نعلیک،
موسیٰ جوتے اتار دو فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، کہ آپ مقدس وادی میں ہیں، طور کی وادی میں ہیں، لہٰذا کیا کریں؟ جوتے اتار دو۔ آقا نے ارادہ فرمایا، روایات میں آتا ہے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ محبوب ان نالین کے سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تیرے جوڑے یا رسول اللہ، وہ عظیم جوڑے کہ عرش معلیٰ بھی ان کا بوسہ لینے کو ترس رہا تھا۔ اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اور محبوب جب محب سے ملتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے نا، گفٹ لے کے جاتا ہے۔ تو آقا نے کیا عرض کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب یہ تیرا بندہ خاص تیرے لیے ساری جانی مالی عبادتیں لے کے حاضر خدمت ہوا ہے۔ میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری عزت و آبرو بھی تیری، میری حیات و ممات بھی تیری، جو کچھ تیرے اس بندے کے پاس ہے وہ سارا تیری بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہا۔ تو اللہ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز کا سبق ترجمے سے نہیں پڑھتے، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ محبوب اب اپنے رب سے تحفہ لے۔ ایک تو نماز جو مومن کی معراج بن گئی، الصلاۃ معراج المومن، اور دوسرا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب تیرے رب کا تجھ پہ یہ کرم ہے اور یہ تحفہ ہے کہ قیامت تک ساری کائنات تجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتی رہے گی۔ السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو پڑھتے نا، واجب ہے نا یہ پڑھنا، تو جو نماز کے اندر پڑھنا جائز ہے وہ نماز کے باہر پڑھنا بھی جائز ہے۔ السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی آپ کو عطا ہوں۔ لیکن میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، جو لجپال ہوتے ہیں نا وہ لڑ لگنے والوں کو چھوڑتے نہیں۔ آپ اگر کوئی پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائیں نا، اپنے علاوہ کوئی یاد نہیں رہے گا، حالانکہ یہ دنیاوی عہدے آج ہیں کل نہیں۔ کل کے مجرم آج کے بادشاہ ہیں، آج کے مجرم کل کے بادشاہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ تو یہ دنیاوی، لیکن پھر بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن لجپال اور کریم آقا اللہ کے حریم ناز میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھ پر سلام ہو، تجھ پر رحمتیں ہوں، تجھ پر برکتیں ہوں۔ تو آقا نے وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا، یا اللہ تیری سلامتیاں قبول کرتا ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے رب میرے غلاموں پر بھی سلامتی نازل فرماتے رہنا۔ مجھ پر تو مالک کرم فرما دیا، میری امت پر بھی کرم فرمانا، یہ ہے التحیات کا معنی۔ اور جب ون آن ون جو ہے وہ میٹنگ، ملاقات جس کو آپ کہتے ہیں، فقاب قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اتنے قریب ہو گئے کہ قربت کی حد بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر بات کیا ہوئی؟ رب نے مطلق فرما دیا فاوحی الی عبدہ، جو چاہ رب نے اپنے بندہ خاص سے فرمایا۔ نہ وہاں رسول اللہ کے سوا کوئی اور تھا، نہ وہاں کوئی اللہ کے سوا کوئی اور تھا۔ تو دوستو یہ ہے معراج۔ اگر ہم اسی کو دیکھیں، اس سبق کو ہم یاد کر لیں، تو بندہ مومن کی معراج بھی رب نے نماز میں رکھی ہے۔ تو سر انسان کا سجدے میں ہوتا ہے، روح اس کا علیین میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی اور اطاعت ہمیں نصیب فرمائے۔